جو تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جائے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچانے والا ہے کہ جہاں ڈاکٹر میرے آگے بیٹھ کے میری بات سنے. مجھے تو اس وقت پتا نہیں تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. میں تو اسی طرح ہی نکلا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں. تو میرے باپ کی شدت دیکھ کر میری ماں نے مجھے الگ کر لے کر تو جا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ساتھ تھی. 3 دن کے لیے گیا. یہ گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا. سینٹر ماڈل سے میٹرک کیا گورنمنٹ کالج یہ ہمارا جو راوی اب تو یونیورسٹی بن گیا. تو 3 دن کے لیے میرا ایک دوست مجھے ایسے کھینچ کے لے گیا. وہاں سے اللہ نے میرے 4 مہینے کروا دیے. 4 مہینے کے آخر میں ایک نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا, تو عالم بن جائے. تو اللہ نے اس کی بات میرے دل میں ڈال دی. میں اس طرف چل پڑا. جب میں نے گھر آ کے بتایا تو میرے باپ اچھا اس دور میں ڈاکٹر ایک قداور شخصیت تھی اور مولوی ایک پست ترین گندگی کا کیڑا, یہ کیفیت تھی. 23 نومبر 1972 میرے باپ گھر میں آئے پگڑی کھول کے یہاں رکھے. مجھے دیکھتے ایک دم غصے میں آ یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جائے. زور سے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ بچوں کو دیکھ کر میں مولانا طارق جمیل نہیں رہا. میں 16 سال کا لڑکا طارق جمیل ہوں جو ہاسٹل سے نکل کر کالج میں آتا تھا. آپ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. 69 میں تھوڑے ہوتے تھے, 4-5 ہزار ہوتے تھے تو ماشاء. اور اس وقت بچیوں کے لیے سیٹیں ہوتی تھیں, اوپن میرٹ نہیں ہوتا تھا تو وہ بہت کم ہوتی تھی. تو میں نے یہ جرسی پہنی ہوئی ہے. مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے. اس میں کوٹ بھی ہے, اس میں ویسٹ کوٹ بھی ہے, اس میں جرسی بھی ہے. میری بیگم کہتی ہے تمہیں یہی رنگ کیوں پسند ہے؟ میں نے کہا جب میں یہ رنگ پہنتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پہلے 11 سال کی عمر میں دیکھتا ہوں جب میں نے سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لیا تھا. یہ آپ کے قریب ہے. تو اس کی جو یونیفارم تھی وہ بھی یہ میرون رنگ کا کوٹ اور یہاں تھا اس کا لوگو. تو ابھی میں نے ایک بچے کو دیکھا تو میں ایسے ہی تڑپ گیا جو اس میں شمع ایسے جل رہی تھی. تو پھر میں اپنے آپ کو 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں دیکھتا ہوں تو اسی کوٹ میں دیکھتا ہوں, اسی میرون جرسی میں دیکھتا ہوں. پرانی یادوں میں گم ہو جاتا ہوں. پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے, پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے. 69 کی طرف جا رہا ہوں میں. ابھی آپ مجھے مولانا نہ سمجھیں, کوئی ہینکی پھینکی بھی لگ جائے گی تو یہ نہ کہنا دیکھو مولوی ہو کے کیا کہہ رہا ہے. ابھی میں طارق جمیل ہوں, یہ میرے وی سی ہیں. میرے پرنسپل تھے اشفاق علی خان رحمۃ اللہ علیہ, وہ میرے والد کے بھی استاد تھے. انہوں نے 44 میں ایمرسن کالج ملتان میں بی اے کیا تھا ان سے. پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے, پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے. وہ دن کہ جنہیں لے گئی تھی گردش حیات, جانے کہاں سے آج انہیں ڈھونڈ لائی ہے. میں اللہ کی قدرت پہ شکر گزار بھی ہوں, رو بھی رہا ہوں, ہنس بھی رہا ہوں کہ اسی میں میں نے گانا بھی سنایا ہوا ہے, اسی گراؤنڈ میں. اور آج میں اللہ کی بات لے گیا ہوں. مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا, مجھے میوزک کا شوق تھا. میں ہاسٹل سے بینجو بجاتا تھا, اب تو وہ پرانا ساز بن گیا بینجو. اور گانے کا شوق تھا, سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے. اور جب ہماری یہاں میوزیکل فنکشن ہوتا تھا تو باقی لڑکے ایک دفعہ سناتے تھے, میں 2 دفعہ آ کے سناتا تھا. مجھے دوبارہ بلوایا جاتا تھا. تو وہاں کر کے تھا ہمارا وہ فنکشن. تو لڑکوں نے مجھے بلایا کہ آپ کچھ سنائیں. تو میرا جی چاہتا ہے تو میں ایک بول سنو. میں نے انہیں سنایا تھا, چلتے ہیں جس کے لیے تیری
مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. میرے والد چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میرا ذوق تھا میوزک کا اور فلم کا. تو 60 اور 70 کے درمیان، دہائی 1960 سے 1970، جتنے مشہور گانے ہیں ان کی دھنیں میرے دماغ میں ہیں. گانے بھول گئے ہیں. یہ جو ہمارے نعت خواں ہیں یہ نعتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر، تو جو تو 70 تک ہیں وہ تو میں پکڑ لیتا ہوں. 70 کے بعد کبھی سنے ہی نہیں تو وہ پکڑے نہیں جاتے. تو جنید جمشید کہ میں نے 1-2 نا گول پکڑے. تو حالانکہ وہ اپنی دھنیں خود بناتا تھا، وہ میوزیکل دنیا کا بادشاہ تھا. تو ایک دفعہ ہم وہاں تھے مکہ میں، تو اس نے یہ بنائی نعت، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. سنیے نا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. میں نے کہا یار جنید میں سناؤں تمہیں؟ مجھے ایسے دیکھنے لگا، کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بھی سناتا ہوں. کہنے لگا سناؤ. میں نے کہا جانے کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. کہا یار مولانا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا کبھی بھی، تم پہلے آدمی ہو جو پکڑتے ہو. کہا اچھا میں ایک دھن بنا رہا ہوں وہ پکڑو. میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان اور مشہور، تو کتنا ہی ہمیں چگلا مارتے چلے گئے. اگر وہ مشہور ہوا اور 70 سے پہلے کا ہوا تو میں تمہیں پکڑ کے دکھا دوں. اس کے بعد کا مجھے پتا. تو وہ اس نے کہا، مکے میں بیٹھے تھے حج کے دنوں، تو وہ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. ابھی وہ اللہ کی آواز چل رہی تھی. میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. میں نے کہا اگلی آپریشن کروں. یہ فلم فن خاں تھی اور سلونی پہ پکچرائز ہوا تھا، نور جانے کا تھا اور اس کا ہیرو تھا سدھیر. تو میرا ذوق جو تھا بچوں وہ یہی نہیں تھا جو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں. پتہ میں کیسے پاس ہوتا تھا؟ سارا سال نہیں پڑھنا. اسٹڈی آر میں لوگ لڑکے پڑھے ہوتے تھے، کوئی فزکس کوئی کیمسٹری، اور میں اس وقت ایک رسالہ تھا مصور، فلمی رسالہ، وہ اٹھا کے لا کے وہ پڑھ رہا ہوتا تھا. اور اسکول میں کتاب میں ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا. تو ایک دفعہ کسی لڑکے نے دیکھ لیا کہ میں ابن صفی مرحوم تھے، جاسوسی ناول لکھتے تھے. میں وہ ناول پڑھ رہا تھا ایسے ڈیسک کے اندر رکھ کے. تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر ان کو میں امپریشن دے رہا ہوں. جو سعید اختر صاحب تھا ان کا نام رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک لڑکے نے پیچھے سے دیکھ لیا. ہم جو ہاسٹل والے تھے وہ تو ایک دوسرے کو ہم کور کرتے تھے، لیکن شہریوں سے ہماری بنتی نہیں تھی. تو وہ ایک نے دیکھ لیا تو اس نے جا کے میں اتنا مگن تھا کہ میں نے اس کو اٹھتے بھی نہیں دیکھا جاتے بھی نہیں دیکھا. تو اس نے جا کے بتا دیا کہ طارق جمیل ناول پڑھ رہا. تو میں ایسا مگن تھا، وہ چپکے سے آئے اور یوں آرام سے انہوں نے ناول بیچ میں سے نکال لیا. ماشاءاللہ بہت پڑھائی ہو رہی ہے، تشریف لائیے. اب مجھے پتا تھا میری مالش ہوگی اچھی طرح. تو انہوں نے ایک نا سارے بچے کلاس میں حاضر ہوں تو انہوں نے ایک ترغیبی انعام رکھا ہوا تھا کہ جس دن پوری کلاس حاضر ہوگی کسی لڑکے کو سزا نہیں ملے گی، چاہے کتنا بڑا جرم. یہ انہوں نے بچوں کو یہ انیشیٹو دینے کے لیے کہ وہ سارے بچے حاضر. تو جب وہ مجھے لے گئے نا تو میرے پاؤں کانپ رہے تھے ایسے ایسے. میں بڑے بھاری موٹے تھے، بڑے ٹکا کے ڈنڈا مارتے تھے.
تو انہوں نے جب رجسٹر دیکھا نا تو سارے پریزنٹ تھے، کہنے لگے طارق جمیل صاحب بڑے خوش قسمت ہیں، آپ ڈنڈوں سے بچ گئے، آج ساری کلاس حاضر ہے۔ میں کہا جی ساری کلاس کا بہت شکریہ۔ جب پیپر آتا تھا، پیپر کتاب اٹھائی اور سامنے لے کے بیٹھ گیا، یا اللہ نہ میں نے کوئی شے یاد ہے نہ میں نے کوئی شے آمدی ہے، تے پاس بھی ہونا ہے، بڑی بےزتی ہونی ہے، اے مہربانی کر جڑا پرچہ کل آمنا ہے نا اے وچوں کٹ دے، بسم اللہ یوں کر کے بسم اللہ۔ تو کچھ نکل آتا تھا تو حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے، تو 5-10 صفحے ادھر سے پڑھ لیے، 5-10 صفحے ادھر، پھر دوبارہ کتاب رکھی، یا اللہ کل جو کچھ آنا میں نے دکھا دے، بسم اللہ۔ میں تو اس طرح پڑھتا رہا ہوں، لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، اس لیے میرا ادھر کسی پڑھائی میں دل نہیں لگا۔ یہ جو مڈ ایگزامینیشن ہوتے ہیں، جیسے پہلے ہوتے تھے سیمائی ششمائی، سر یہ امتحان ہوتے ہیں سیمائی ششمائی، ششمائی امتحان تھا، اور مجھے یاد نہیں پیپر کس چیز کا، انگلش کا تھا میرے خیال میں۔ یہ سامنے ہال ہے اس میں، تو میں اور میرا ایک کلاس والو ہم چلے گئے مووی دیکھنے 9 سے 12، تو 12 بج گئے، گیٹ بند، یہ بھی وہ بھی۔ تو وہاں مال روڈ پر ایک انٹرنیشنل ہوٹل ہوتا تھا اس وقت، 4 سٹار، اس میں ہم نے کمرہ لیا اور سو گئے۔ صبح میرا پیپر ہے، وہاں میں سو گیا، آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے اور اے سی کا کمرہ تھا۔ 9 بجے آنکھ کھلی، میں کوئی میرا تو پرچہ ہے۔ میں نے وہاں سے رکشہ پکڑا اور بھاگا بھاگا یہاں آیا، تو سامنے ایک پروفیسر کھڑے تھے، ٹیچر ہمارے، جی کیسے آنا ہوا؟ ان کا سر میرا پیپر ہے۔ کب جلدی آ گیا، ابھی شروع نہیں ہوا، اب تھوڑی دیر بعد تشریف لائیے گا۔ اور اس وقت پیپر کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ مجال ہے کوئی مجھے پریشانی ہوئی ہو یا کوئی خوف ہوا ہو کہ اب میرا کیا بنے گا۔ ابھی مجھے آپ کے وی سی صاحب لے گئے اقبال ہاسٹل، وہ کمرہ اس وقت اس کا نمبر تھا 4852، اب کوئی 32-36 تھا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جماعت گشت کرتی ہوئی آئی، تبلیغی جماعت، کالج کے لڑکے۔ جماعت پرائیویٹ سے آئی تھی لیکن اس کو ساتھ پھرا رہے تھے کالج کے لڑکے۔ وہ اکرم، الیاس، سہیل، عزیز اللہ، طارق جمیل، یہ 5۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، تو یہ چاروں چلے گئے دروازے تک، میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، میں نہیں گیا۔ انہوں نے جو گشت میں بات کرتے ہیں دین میں کامیابی ہے، ان سب کو تیار کر لیے، وہ چل پڑے۔ جب وہ اس کونے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ طارق جمیل کوئی نہیں ہے، تو ان میں ایک لڑکا پیچھے آیا، اس کا نام تھا عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 6 جون کو اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہا میرا دل نہیں کرتا، اور کیوں؟ تو اس نے آ کے مجھے بیٹو یہاں سے پکڑا، میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی، اور پھر اس ہاتھ کو میرے اللہ نے پکڑ لیا، مجھے گندگی سے نکال کر ایک روشن راستہ دکھایا۔ وہ کہنے لگا تو برائی ہے سارے تو اگو ہونا ہے، تے نیکی ہے تو پیچھا مرنا ہے، کی گل چل۔ میں کہا یار میں جامن دے۔ وہ کچھ دن پہلے آئے تھے تو میں نے ان کی بڑی بےزتی کی تھی، ہاسٹل کے ہی لڑکے تھے، گالیاں والی، پتہ ہی تھی، جہالت تھی، پتہ ہی۔ خیر اس میں یہاں سے پکڑا، اسی مسجد میں نے بھی اس کا دیدار کیا ہے۔ میں نے اپنی
زندگی میں ایک نماز یہاں پڑھی تھی، وہی جو انہوں نے مجھے پڑھائی تھی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں. ایک دھن سوار ہو گئی تھی بس ڈاکٹر بننا، اور پڑھتا میں تھا کوئی نہیں. تو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بےزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت کی، تو ہماری کشمکش میں دیر ہو گئی پہنچنے میں، تو ظہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا. میری جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہیبت کی وجہ سے، کہ وہ نماز میں اس قدر اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ اس کا پورا فکر بتا رہا تھا ایک ایک کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں. تو میں نے عزیز اللہ کو پکڑا، عزیز اللہ، اوے عزیز اللہ، بھیا یہ ہے نماز کی میں پڑھتا پیا. اتنا میرے اوپر اثر ہوا. پھر وہی مجھے لے گیا، میں سویا ہوا تھا ایسے کر اس ہاتھ پہ میرا یہ سر تو آیا دوڑا دوڑا اور مجھے یہاں سے پکڑ کے تھا، اٹھی اٹھی. جمعے کا دن تھا، میں کی گل ہے کم میں بڑا ضروری. تو میں سمجھا جمعے کو فلمیں ریلیز ہوتی تھی، تو میں سمجھا کوئی فلم اس نے بک کرائی ہے. کبھی میں کرا لیتا تھا، کبھی وہ کرا لیتا تھا ایسے. تو میں کیا کپڑے بٹا لوں؟ کہتا نہیں کپڑے نہیں بٹانا. پھر مجھے خیال ہے اگر فلم پہ جانا ہوتا تو کہتا تو کپڑے کو تبدیل کر. یہ کہہ رہا ایم ہی چلنا ہے. میں کہا جامنا کتنے کہ جمعہ پڑھنا ہے. یہ نیلا گنبد میں مسجد ہے پرانی ایک، وہ مجھے یہاں لے گیا. یہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی. جمعہ کے بعد واپس آ کے کمرے میں بیٹھے، کہنے دونوں پتہ پا کتنے جاؤنا؟ میں کہا نہیں، اپن تبلیغی جماعت نال جاؤ. میں کہا اللہ دا بندہ خدا دا نام تو جا، میں نہیں جانتا. یہ تو ہن ہو نہیں سکتا. بیٹا وہ 3 دن میرے رب نے میری زندگی بدلی، اور مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا. بس میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں 3 دن کے لیے گیا، کہ جب غافل آدمی مرتا ہے، مرد یا عورت، جو غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے، تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں، اور اسرائیل اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا ہے. پھر یہ حدیث بعد میں نے خود پڑھ لی. وہ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو بدبخت جسم میں تھی، اخرجی، آجا ہن تیری واری لگ گئی ہے. وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تجھے جہنم مبارک ہو، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک ہو. اچھا کبھی زندگی میں سننا ہی نہیں تھا بیٹا. میں 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا. 16 سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں. تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں. میرا جب پیسے ختم ہوتے تو میں گھر خط لکھتا. تو ایک دن میرے ابا کا خط آیا، اس وقت یہ فون بھی نہیں تھے. تو میرے ابا کا خط ہے کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو. ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا. وہ تو قرآن بتاتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہے. کچھ خبر نہیں. پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے مبارک روح، کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی،
جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں۔ اخرجی، آجا ابشری، آجا باہر، تجھے بشارت ہو بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم کو، یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس دوزخ والا عزرائیل آئے گا یا جنت والا عزرائیل؟ تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو عزرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت۔ تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف چھایا، میں کہا زندگی تو یہ تھوڑے ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے، کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے، جو میرے قریبی دوست تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا، میں نشانی پھر رہا ہوں۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہو۔ تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا۔ تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں۔ کہا تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے۔ تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے۔ کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمیندار ہے۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے، تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں، لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے۔ تو اس نے میری وکٹیں اڑا دی، چونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمیندار آباد ہیں سب چوروں کے پشت بنا ہیں۔ اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی، تو پھر وہاں کے جو بڑے زمیندار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے، پھر زمیندار اس میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اس ماحول کا میرا گاؤں تھا۔ تو میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت، یہ 2 لفظ تو مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا، کبھی نہیں۔ 2 لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ اس نے میری وکٹیں اڑا دیں کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے، اور موت پہ ہر شے 0 ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے۔ اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی، ہم جانگلی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، شروع سے آباد ہیں۔ ہمارے کلچر میں مولوی کمی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان۔ تو میرا والد کہے تو مولوی بننا، تو میری نک وڈا چھڑی، اتنا چھج پیسے آندہ تیرے اتے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا۔ چھج کا لفظ مجھے آج، چھج پیسے آندہ تیرے اتے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا، تو ہن آج تو میں نے سنائینا میں مولوی بننا ہے تے تو میری نک وڈھاؤں میں مینوں کسے پاسے جیون جوگا تا چھڑ دے۔ اور پھر آخر 4 مہینے لگا کے میں فروری 1972 میں آیا تھا، تو 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا، تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی۔ جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بپھرتے تھے، میں چپ کر کے سن لیتا تھا
کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے، سفید کرتا، سفید چادر باندھی ہوئی اور پگڑی کھول کے کندھے پر رکھی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ پھر اس کو دوبارہ دہرایا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ میرے ہاتھ سے نوالا ایسے گر گیا کہ ہن میں کدے جاواں۔ تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چپکے چپکے، لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت، انہوں نے کہا میں راضی ہوں جا۔ وہ مجھے 300 روپیہ اس وقت دیا جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا۔ مجھے 300 روپے دی کہ جا تو پردیس سے جانتا پہ ہے، پتہ نہیں تیرا کی بڑھنا ہے، جا۔ تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائمنڈ آ گیا۔ یہاں بچوں میری زندگی کا سفر، علمی سفر شروع ہوا۔ 26 نومبر 1972 بدھ کا دن تھا اور میں رائمنڈ میں باقاعدہ عربی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ جو چلتے 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 اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کو ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بٹھائے گا نہیں، پر آخرت تو بن جائے گی۔ یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیدی صاحب بلاتے۔ کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں۔ تو آج اللہ نے مجھے دین کی ایک نسبت دی تو مجھے یہاں مہمان خصوصی بلایا۔ میں نے آپ کو اپنے ماضی کی جھلک بھی دکھائی اور میں نے آپ کو آج جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کرو، اتنے بچے تو کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک دفعہ اینول فنکشن تھا، ٹکا خان مرحوم بھی یہیں پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور امیر محمد خان بھی تھا، اور اشفاق علی خان صاحب۔ یہاں چھوٹا سا وہ لگا ہوا تھا شامیانہ، اور یہاں کچھ تھوڑے پروگرام ہو رہے تھے، لیکن یہ تو وہ آخر تک بچے بچے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھو بچوں، تم سے باتیں کرتے ہوئے نا میں پیچھے چلا جاتا ہوں 16 سال کی عمر میں، اس لیے مجھ سے بیان ہو نہیں رہا۔ میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں، میں نے یہ پہنا ہوا، یہ دکھا رہا ہوں کہ میں بھی راویہ ہوں اور ماڈلیان ہوں، سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے پڑھا ہے۔ تو جو تم پڑھائی پڑھ رہے ہو اس میں بھی کمال پہ جانا ہے۔ جب تک ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمیں یورپ امریکہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا علم یہاں کریٹ ہو جائے، کیونکہ علم کسی کی وراثت نہیں، علم اللہ کی صفت ہے۔ جو قوم کوشش کرے گی، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، جو محنت کرے گی قوم، اللہ ان کو علم نصیب فرمائے گا۔ جب تک آپ یہ منصوبے بنا رہے ہو، یہ کروں گا پھر میں انگلینڈ میں چلا جاؤں گا، آسٹریلیا چلا جاؤں گا، امریکہ چلا جاؤں گا، وہاں میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا، وہیں جاب مل گئی تو پھر میں وہیں جاب بھی کر لوں گا، تو یہ بڑی بیٹا چھوٹی سوچ، بڑی چھوٹی سوچ۔ زندگی کا اصل پہلو جس پر آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس کو زندگی میں داخل کرو گے تو آپ ایک مکمل زندگی گزارنے والے بنیں گے، ورنہ ناکامیوں کے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ چند لڑکے کشتی کی سیر کرنے گئے تو ایک لڑکے نے ملاح، اس وقت یہ بانسوں سے کھینچتے تھے، تو اس نے پوچھا چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے؟ انہوں نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تیری آدھی عمر گئی۔ دوسرے نے پوچھا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہا نہیں میں تو نہ ہی نہیں آتا۔ کہا تیری آدھی عمر گئی۔ تیسرے نے پوچھا تمہیں بایولوجی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تیری آدھی عمر گئی۔ اتنے میں موج اٹھی پانی کی،
کہتا پترو ترنا مدجے، کہنے لگے نہیں، تو چاچا نے آکھیا میری ادھی گئی توڑی ساری گئی۔ دیکھو بیٹا ایسی موت نہ مرو کہ موت کے وقت تمہارا دامن غلامی مصطفیٰ سے خالی ہو، اللہ کی توحید سے خالی ہو۔ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، لا، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب وجود نظر کا فریب ہے، صرف اللہ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس نوجوانی میں کتنے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اور عجیب عجیب کہوں، چونکہ قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن واحد کتاب ہے جو اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، باقی علم تو بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے پہلا سٹینٹ پڑا 2010 میں، تو میرا چھوٹا بھائی ہے کارڈیالوجسٹ، انہوں نے کہا انڈا نہیں کھاؤنا، زردی نہیں کھاؤنی، سفیدی کھاؤنی ہے، دیسی گھیو نہیں کھاؤنا، اے نہیں کھاؤنا، او نہیں کھاؤنا۔ اب 4 سال پہلے کہہ رہا ہے زردی بھی کھا سکتے ہو، دیسی گھیو بھی کھا سکتے ہو۔ میں کہا شاباش ہے، 10 سال تو میرے اتنے مصیبت پائی، میں اسی زردی نو حسرت نال ویکھ کے پرا کر دیں۔ تو یہ انسانی علم ہے، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، آج یہ ہے، کل آج ادھر ہے، کل ادھر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ علم ہے جو اٹل ہے، جس کو نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ہے۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میری بچیوں، مجھے اتنی روحانی مسرت کسی جگہ نہیں ہوئی جتنی آج گورنمنٹ کالج میں آ کے ہو رہی ہے، کہ میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے چکر لگائے، یوں اس طرح پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے۔ 100 کے قریب ملکوں میں میرے سفر ہوئے، جو آج مجھے راحت اور محبت مل رہی ہے وہ مجھے بولنے نہیں دے رہی، میں اٹک جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، پھر مجھے کبھی اقبال حسن یاد آتا ہے، کبھی وہ سامنے کیمسٹری کا ہوتا تھا فیکلٹی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، تو کبھی وہ یاد آ رہی ہے، ادھر اوپر حال پہ منور صاحب ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے۔ تو لیکن میری مت سن لو کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا۔ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہم مالدار ہو جائیں، ہمیں باہر کی امیگریشن مل جائے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اپنی قوم کی خدمت، چونکہ آپ ہمارا فیوچر ہو، کسی بھی قوم کا فیوچر یہ بچے ہیں۔ جب نوجوان نسل اخلاقی طور پہ پست ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور نافرمانیوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اس قوم کو کوئی چیز اونچا نہیں کر سکتی۔ اور جس قوم کی نوجوان نسل تقوی والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کے رسول سے اٹیچمنٹ ہو ان کی کل، تو اس قوم پہ زوال نہیں آتا ہے۔ آپ ہمارا فیوچر ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو۔ نیوکلیر پاور ہمارا مستقبل نہیں ہے، ڈیم ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بارشوں کے خزانے ہیں، جہاں چاہے برسا دے، اس کے ساتھ متبادل موجود ہیں، پر دین کا متبادل کوئی نہیں، دین کا متبادل کوئی نہیں۔ تو اپنی اس جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنی اس جوانی کو اللہ رسول کی غلامی میں لے کر آؤ، کہ تمہیں ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کہو، اللہ پھر کہو، اللہ پھر کہو، آخر تک اللہ۔ عرش تک روشنی پھیل گئی ہے، اس لفظ میں اتنا نور ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ اللہ لا الہ الا ہو، پہچانو اللہ کو کون ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، روح کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ،
اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان پر اس کی بادشاہی، للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پر اس کی بادشاہی، رب المشرقین و رب المغربین، جنوب مشرق، شمال مشرق، جنوب مغرب، شمال مغرب اور مشرق مغرب، سب پر اس کی بادشاہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کون ہے جس کی تسبیح یہ گھاس کا ایک ایک پتا پڑھ رہا ہے؟ تم اوپر بیٹھ کے پڑھو نہ پڑھو، یہ گھاس کا ایک ایک پتا اللہ کہتا میری تسبیح پڑھتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے مردہ کرتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت ایک اللہ کو ہے، والاول، وہ پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں، والآخر، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں، والظاہر، بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں، والباطن، وہ نیچے، اس کے، وہ چھپا ہوا، اسے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کی ہیبت کیسی ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی ہے اس کے سامنے دم مار سکے؟ اس کا علم کیسا ہے؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ ملتا کہاں سے ہے علم؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں کیمسٹری بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، فزکس بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، یہ ونڈی غلط ہے۔ ہم علم، دنیا کے علم والا، دین کا علم والا، دین کا علم والا، دنیا کا علم والا، یہ ونڈ غلط ہو گئی انگریزوں کے بعد۔ ورنہ ہماری جو یونیورسٹیز تھی اس میں ابن خلدون مراکش میں پڑھے، وہاں سائنس پڑھائی جاتی تھی، وہاں ادب پڑھایا جاتا تھا، ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، اس زمانے کی فزکس، کیمسٹری پڑھائی جاتی تھی۔ ایک بہت پرانی بات ہے کہ کیمسٹری کے پی ایچ ڈی مجھے ملے، وہ کہنے کہ یہ ہے، میں آپ کو کوئی 70s 80s کی بات بتا رہا ہوں کہ بیٹا ہم لوگوں نے عربی پڑھی، چونکہ پرانی کتابیں کیمسٹری کی عربی میں تھیں تو ان کو انگلش میں ترجمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنی میراث بنا لیا۔ تو اللہ کو پہچانو بچوں کہ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا، ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا، اور میرا اللہ کہتا ہے میں ادھر دیکھوں پیچھے نظر آتا ہے، ادھر دیکھوں ادھر نظر آتا ہے، یہ دیکھوں یہ نظر آتا ہے، اوپر دیکھوں نیچے نظر آتا ہے، فرشتوں کو دیکھے، جانوروں کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے، ایک مادہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے۔ دنیا میں کتنی مادہ ہیں، صرف عورت نہیں، کتنی مادہ ہیں جانوروں میں، انسانوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، سب کے اندر جو کچھ ہے اللہ کی نظر ہے۔ یہ خیال رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹا لا الہ الا اللہ، اللہ سے تعلق جوڑو اپنا، پھر خطا ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے کہ محمد سے خواتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابھی سے اپنی زندگی کا پتھر صحیح کرو، اپنا قبلہ درست کرو، اچھے افسر بنو، اعلیٰ ڈاکٹر بنو، سائنسدان بنو، سب کچھ بنو، لیکن اس سے پہلے ہے اچھے مسلمان بنو، اچھے انسان بنو۔ اور کائنات میں سب سے اعلیٰ برتر میرا نبی آیا، انسانیت کی معراج ہے میرے نبی، اخلاق کی معراج ہے میرے نبی، حسن و جمال کی معراج ہے میرے نبی، اور ہر صفت کی معراج ہے میرے نبی۔ ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، وہ شوق تھا شادیوں کا، 50 سال کی عمر تک تو ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ جو پہلے 2 دفعہ ان کا نکاح ہو چکا اور ہر ایک سے اولاد تھی، اور ایک ان کی منگنی ٹوٹی تھی، ورقہ بن نوفل سے ان کی منگنی تھی، وہ ٹوٹی۔ اس کے بعد آپ کا ابو ہند سے آپ کا نکاح ہوا، اس سے ایک بیٹا ہوا ہند، پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، پھر دوسری شادی کی، وہ فوت ہو گئے، پھر تیسری جگہ جا کر حضرت خدیجہ سے آپ 25 برس کے ہو کر 40 برس کی عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو وہ کہتے میں 25 سال کا ہوں، مجھے 20 سال کی لڑکی چاہیے۔ اور آپ کیسے تھے؟ آپ کا حسن کیسا تھا؟ رأیت، ایک بدو عورت آپ کا حلیہ بیان کرتی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه
حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تجري به صعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه صفا أزج أخرم أكهل أهدب أحور أشكل إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار. آپ کو الفاظ سمجھ میں نہیں آئے لیکن اس میں میوزک سمجھ میں آئے کہ نہیں کیا؟ ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تضر به صعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أكحل أحور أهدب أشكل أنور. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. تو آپ حسین کیسے ہوں گے؟ وہ کہتی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. میں نے ایسا چاند دیکھا, ایسا انسان دیکھا, ایسا حسن کہ حسن باندی بن کے سامنے کھڑا تھا, ایسا جمال کہ لفظ جمال بھی چھوٹا پڑ رہا تھا آپ کے سامنے. اور آپ وسیم تھے. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے, اس کو وسیم کہتے ہیں. اور قسیم تھے, اسے کہتے ہیں جو ہر طرف سے خوبصورت ہو, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے نوخن سے لے کر بال تک, بال سے لے کر انگوٹھے تک, جس کی ہر چیز حسن کے پیکر میں ہو اسے قسیم کہتے ہیں. کہ وہ وسیم تھے, وہ قسیم تھے, نہ ان کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا, نہ سوکھے ہوئے اور کمزور تھے. کمزور ہو تو بے روح ہو جاتا ہے, اور پیٹ بڑا ہو تو مذاق بن جاتا ہے. آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے, آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے. وہ ہنسے تو گڑ 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 گڑ, وہ خود نہیں ہنستا, ان کا پیٹ ہنستا ہے, ایسے 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 ہلتا ہے, پھر بھی کھانے سے باز نہیں آتے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا, اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا, سامنے رکھ کے کھا نہیں رہا تھا, وہ ہاتھ آگے پیٹ پہ پھنس جاتا تھا, تو رائٹ سائڈ پر اس نے کھانا رکھا ہو تو ادھر سے یوں لقمے لے رہا تھا. کہا تیرے جوانی نو داد دیتا کہ تو نے اتنے بڑے پیٹ کو اٹھایا ہوا ہے, کیا ہے تیری کمر کی طاقت, میرے جیسے کہ جو ویسی کمر ٹوٹ جائے. میری بچیوں, میرے بچوں, میرے نبی نے شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لیے, چونکہ سسرالی معاشرہ بہت سنگ دل ہے. پاکستان میں پیدا ہوا ہوں, اسی میں زندگی گزاری ہے. دیہات, شہر, سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے ہمارا. ہم ہندو سے مسلمان ہوئے, جس میں آنے والی بہو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, ساری قیمت 700 سر کی ہوتی ہے, یا خامند کی ہوتی ہے. کہتا میں تیرا مجازی خدا ہوں. پہلے بندے تو پتر تھا, پھر مجازی خدا بھی بن. کسی کی کو لانا اور پھر اسے پیس کے رکھ دینا. آپ نے 11 شادیاں کی. بیویوں سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے, بیویوں سے کیسے عزت دی جاتی ہے, ان کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج کیسے کیا جاتا ہے. اس لیے میرے نبی نے شادیاں کی, ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے. تو بچوں, اپنے نبی کی زندگی, میرے نبی کی زندگی, سیرت موجود. کوئی ایک, یہ زیدی صاحب امام زید کی اولاد ہے. امام زید وہ امام زین العابدین کی اولاد ہے. یمن میں زید بھی بہت زیادہ ہیں, تو یہاں کے مکس اپ ہو گئے. اس خاندان کو اللہ نے چنا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو الگ کر دیا, پھر عربوں کی نسل کو دیکھ کر اس میں مضر کو الگ کر دیا, پھر مضر کی نسل کو دیکھ کر قریش کو الگ کر دیا, پھر قریش کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے ہاشم کو الگ کر دیا, پھر ہاشم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے میرے اکیلے کا انتخاب کیا. کسی نبی کی پیڑھی آدم تک نہیں ہے, میرے نبی کی پیڑھی آدم تک ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن وعد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی
بن عیفی بن ابخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام اتنا عالی شان ہمیں نبی ملا ہے. دیکھو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ہمارے زمانے میں تو نقل لگتی تھی، اب پتہ نہیں وہ لگتی کہ نہیں لگتی. وہ لگتی ہے. اچھا ایک ہمارا دوست تھا سیدھا سادہ، ہم تو بوٹی بنا کے جاتے، بوٹی کہتے تھے، پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں. تو لکھ کر نا وہ ناک صاف کرنے والے رومال میں ڈال کے پھر وہ چکر لگا کے چلے گئے نگران. وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا، بڑے ذمہ دار تھے، وہ پوری کتاب ہی جیب میں ڈال کے چلا گیا اور کھلا چولا پہن لیا. امتحان دیتے ہوئے یونیفارم کی پابندی نہیں تھی، تو کھلا چولا پہن کے گیا اور تو اس میں نا اس نے پوری کتاب ڈال لی. تو ہم ایسے بیٹھے تھے، وہ مجھے نظر آ رہا تھا، میں اس کو یہاں سے یوں دیکھ رہا تھا. تو جب وہ نگران چکر لگا کے جاتے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرتا تو یہاں آ کے پھنس جاتی، یہاں اس جگہ. جتنے میں وہ کتاب نکلتی اتنے میں وہ نگران دوبارہ چکر تو پھر نیوں کر کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. وہ بالکل ہی بدھو تھا، اسے کچھ نہیں یاد. ہم تو پھر بھی حافظہ اچھا تھا، کوئی یاد بسم اللہ کر کے 5-6. تم اندازہ لگاؤ سینٹرل ماڈل اسکول 8ویں جماعت میں میں سیکنڈ آیا. تو میرے جو کلاس انچارج تھے محمد علی صاحب، وہ بجائے خوش ہونے کے حیران ہو رہے تھے. وہ تو سیکنڈ کے میں آیا، تو پڑھتا تو ہے نہیں. ان کو کیا پتا کہ میں بسم اللہ کی برکت ہے ساری. اچھا پھر جو وہ واپس ہو کے ادھر سے آ کے واپس جا، پھر وہ کتاب نکالنا شروع کر، وہ کتاب پھر ادھر آ کے پھنس جاتی. تو اسی طرح بیچارہ وہ کتاب نکالتے نکالتے 3 گھنٹے گزار دیے اور وہ پھر فیل بھی ہو گیا. یہ 9ویں جماعت کا واقعہ. تو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ پاس کر دے گا. اپنے نبی کے شاباش بیٹا، واہ بڑا نعرہ لگایا. کہو انشاءاللہ سارے. آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو سامنے رکھو. ہماری لائف میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کو آخرت کا نہیں پتہ، جن کو جنت کا نہیں پتہ، جو جہنم کو نہیں جانتے. یہ ان لوگوں کا کلچر ہے. اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے. نکاح پاکیزہ زندگی ہے. نکاح اس کے علاوہ کوئی ریلیشن شپ وہ میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند ہے. اور آپ چونکہ ایک امتحان میں ہیں کہ بچیاں بھی جوان بچے بھی جوان، تو بیٹا جنت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ اصل موج تو جنت میں ہونے والی ہے. یہ تو ایسے عارضی زندگی. آپ کا قد پتہ ہے کتنا ہوگا جنت میں؟ 130 فٹ. 130 فٹ. اور ان کا بھی قد ہو جائے گا 130. اور جنت کی حوریں جو ہیں وہ اب بھی اس وقت زندہ ہیں 130 فٹ کے ساتھ. ایسی میں نے بچوں میں بات کی تو ایک بچہ بعد میں کہنے لگا مولانا یہ اتنے قد کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم تو اس پر ہی خوش ہیں. میں کہ چلو فرض کرو تم 5.25 ساڑھے 5 پونے 6 فٹ کے جنت میں چلے گئے. آگے جو تمہاری بیگم ہے وہ ہے حور یا جنت کی عورت یا دنیا کی ایمان والی، تو اس کا قد تو ہے 130 فٹ. وہ تو تمہیں پکڑ کے جیب میں ڈال لے گی. پھر وہ ایک جوڑا نہیں پہنتی ان کی طرح، وہ 100 جوڑے پہنتی ہیں. اور ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے. ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے. اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیان آپ کو نظر نہیں آ رہی. وہ 100 جوڑوں میں
اس کا ہر جوڑا نظر آئے گا. میں نے کہا وہ اس نے تمہیں مثلاً 85 نمبر جوڑے میں ڈال لیا, اب تم ہوں کر رہے ہو مینو کڈو. وہ کہے گی تو ہیں کتنے میں تو پتہ نہیں پہ لگتا. پھر تمہیں پکڑ کے لوریاں دے, میرے لال آ گیا, میرا لال آ گیا ہے. تو بیوقوف اللہ نے ہمیں ڈیزائن ہی 130 فٹ پہ کیا ہے. آدم علیہ السلام 130 فٹ کے تھے, اما حوا 130 فٹ. آپ نے سنا ہے یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین انسان تھے سب سے زیادہ. اما حوا دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے حسین عورت تھی, سب سے خوبصورت عورت تھی. زندگی کا مزہ لینا ہے تو یہاں برداشت کرو, اور پھر آگے اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. اور اللہ تعالیٰ اب آپ اتنے سارے آئے ہو, میری محبت میں تو مجھے خوشی ہو رہی, مجھے اچھا لگ رہا ہے. کیوں نہ چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے, محبت ہے. جب آپ لوگ جنت میں بیٹھو گے تو اپنے میاں بیوی کے ساتھ سارے بیٹھیں گے تو جنت کے غلام آئیں گے سلام کرنے کے لیے, سلامن سلاما سلامن سلاما. تو وہ بڑا اچھا لگے گا, یار اتنے ہمارے نوکر. سب سے ادنا درجے کا جنتی اس کے 80,000 نوکر ہیں. سب سے ادنا درجے کا جنت 80,000 نوکر. وہ بہت دیر سے نکلے گا جہنم سے, اس کا نام جوہینا ہوگا. تو جب وہ جنت میں آئے گا نا تو اس کو ویلکم کریں گے تو کہیں گے آقا آپ کدھر رہ گئے, سارے جنتی تو آ گئے, آپ کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا, میں بڑا لتر کھا کے آ رہے ہیں. تو لتر کھا کے جنت میں نہیں جانا, سیدھے جانا ہے. یہاں کی شراب کیوں حرام کی ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ کہہ رہا میں خود تمہیں پلاؤں گا شراب طہور. یہاں شراب کیوں حرام ہے؟ کہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے, بیٹی اور بیوی کی تمیز مٹا دیتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے 4 دن صبر کر لے, تیرا رب تجھے پیش کرے گا, یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی شرابًا طہورا. اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پلوائے گا, آ میرا امتی یہ میرے ہاتھوں سے پی, آ میری بیٹی یہ میرے ہاتھوں سے لے, میرے ہاتھوں سے پی. زندگی تو وہ آ رہی ہے, یہاں تو زیادہ کھا لو تو مصیبت, کم کھا لو تو مصیبت. جاتے ہوئے سفر, میری زندگی سفر میں گزری. سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں یار کوئی ٹوائلٹ دیکھا جائے, کبھی پیشاب آ جاوے تو بندہ, کوئی سڑک تو ایسی ہو جہاں کوئی ٹوائلٹ نظر آئے, وضو کی جگہ نظر آئے. پیشاب ایک الگ مصیبت ہے, اور سٹول پاس کرنا ایک الگ مصیبت ہے, اور وہاں جا کے نہ پیشاب ہے نہ پخانا, کھاتی جاؤ کھاتی جاؤ کھاتی جاؤ کھاتی جاؤ, رچی جاؤ, نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے. اور ایک کپڑے بدلنے میں عورتوں کو شوق ہوتا ہے ڈیزائنوں کا, تو وہاں نہ درزی ہے, نہ پرنٹنگ مل ہے, نہ ٹیکسٹائل مل ہے, اور نہ کوئی وہاں الفتح کیا اس کو کہتے ہیں مال ہے. وہاں ایک درخت اس کا نام ہے طوبہ, اس کے اوپر ایسے پھول یوں کر کے نیچے لٹکتے ہوئے ایسے, یعنی یوں ایسے نہیں ہے, ایسے ہیں. طوبہ یہ آپ کا سب کچھ ہے. آپ کے جی میں آئے گا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں اور اس ڈیزائن کے بدلنے ہیں. یہ یوں سیدھا ہوگا اور اس میں سے ایک ایسے روشنی نکلے گی جیسے وہ کیمرے کا فلیش نکلتا ہے ایسے. اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پہلے 100 کپڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. کیونکہ پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں, صرف کوئی نہیں, صابن کوئی نہیں, ٹوائلٹ کوئی نہیں, گندی نالی کوئی نہیں, گٹر کوئی نہیں. یہ ساری دنیا کی مصیبتیں ہیں. زیادہ کھا لو تو ٹوائلٹ بھاگو, کم کھا لو تو سر میں درد شروع ہو جائے. وہاں میرا اللہ کہتا کھا میرا بندہ, پی میرا بندہ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میں تیرا رب تجھے پلاؤں گا کھلاؤں گا. جب وہ نوکر چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے, يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. فرشتے آئیں گے, کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم, جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو, ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم. نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے, تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور صبر کیا, صبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے. جب یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا فرشتے سلام کریں. ایک ہمارا زمیندار ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے ملنے چلا گیا, اسے 2-4 باتیں حال حوال کی ہو گئی. واپس آیا, لوگ چودھری صاحب سناؤ کی رہا تو منہ نکال لگا, اور چودھری صاحب دسو صحیح بھٹو نال جو گل ہوئی وہ منہ کر لگا. وہ کی ہو گیا جی؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال میں بھٹو نال گل کی تھی, ہوں تھوڑے نال بھی گل کر.
فرشتوں کا سلام، ایسے آدمی ہوا میں اڑیں گے. ہائے 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 ہائے، میرے صرف الفاظ ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے بندیو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پوچھے گا اللہ حل رضیتم، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ موجاں لگ گئی ہیں، بڑے خوش ہیں. تو اللہ کہے گا کچھ مانگو، کہیں گے راضی ہو جا. وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو تھے نا تمہیں کھلے مار رہے ہوں روزہ کھچ. میں راضی ہوں، کچھ مانگو. کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا، نمازیں پڑھتے تھے پر بے ڈھنگی سی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تمہارا رب کہے گا میرے بندو، لاہور میں تم میرے غلام تھے، میں آقا تھا. آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. میں مہمان بن کے آیا ہوں، مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو اللہ کہے گا تم میرے مہمان ہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے. پھر بچوں ایک زندگی آگے آ رہی ہے، اس کی تیاری کرو. 5 وقت نماز پڑھو. میری طرح بسم اللہ سے کتاب نہ کھولو، بلکہ واقعی کتاب کھولو. اور اللہ تعالیٰ اب کٹھے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو اور ایک حد اپنے درمیان قائم رکھو. اور جو اللہ نے ایک تعلق بنایا ہے شرعاً نکاح کا اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ، ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ. ایسے دلیر نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے، میں نے شادی کرنی ہے، نہیں تو میں کورٹ میرج کر لوں گا. بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی. ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعا نہیں لے سکتی. اپنے استادوں کا ادب کرو، جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقا ہیں. حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دوں، جہاں چاہے بیچ دوں. اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے. میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ 3 دن صرف جایا کرو جماعت، زیادہ لانگ ویکنڈ آ جائے 3 دن. آج کل تو ویسے ہی 3 دن پڑھائی ہے، 3 دن بند ہے ایسی. تو آپ لوگ 3 دن جماعت میں جایا کرو. جو نمازیں قضا ہوگی اس پہ توبہ کرو، اور آج کے بعد یا اللہ نہیں چھوڑو اور پڑھنا شروع کرو. اللہ تعالیٰ کوئی باریک حساب تو لیتا نہیں، اگر وہ باریک حساب لے پھر تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. کہنے لگا موجاں بخین بخین موجاں ہو گئی ہیں موجاں. آپ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کس بات کی موجاں؟ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو پھر سخاوت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی تم کہو کہ ہن نماز ہی نہیں پڑھنی، اللہ بھی چھوڑ دے گا. حسینی فلسفہ سامنے رکھو کہ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی. اگر 1400 سال کی تاریخ میں کسی کو گنجائش ملتی نماز چھوڑنے کی تو کربلائی قافلے کو ملتی، کہ جن پر ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، جن کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی تھی، اور اوپر تپتا ہوا سورج تھا اور نیچے جلتی ہوئی ریت تھی. اور یہ سارا جنتی ٹولہ تھا سارا. جنگ سے پہلے امام علی کی آنکھ لگ گئی، اتنا قلبی اطمینان کی آنکھ لگ گئی. کسی کو کوئی بیماری سنا دو بیٹھ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے، اور آپ سامنے موت نظر آ رہی ہو. آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا بھی اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لیے
آ گیا ہوں۔ یہ جنتی قافلہ ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، آپ کے رائٹ سائڈ پر زہیر تھے، زہیر بن قین، کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا، عمران بن حسین کوفی، وہ کہنے لگا تمہاری تو ہوتی ہی نہیں، اللہ لعنت ہے، آل رسول کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو جامِ شہادت نوش کرو، آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں کو نماز پڑھائی، آدھوں کو جنگ کروائی، پھر ان آدھوں کو نماز پڑھوائی، پہلوں کو جا کے جنگ پہ کھڑا کیا، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے گلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کربلا کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی۔ میری نسل بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتی، تجھ سے سرکشوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو میرے بچوں، ہمارا ایک مستقبل ہے، ہمارا ایک فیوچر ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ جب مالی اپنے باغ میں غنچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے۔ تو میرے والد جب چکر لگا کے آتے تھے نا زمینوں سے، تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے۔ کہ فصل اچھی ہوتی تھی تو وہ ہنستے ہوئے داخل ہوتے، کوئی بیماری لگی ہوتی تو منہ نما کر کے ان کے ساتھ۔ آج میں بھی اسی، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، جذبات نے مجھے گنگا کر دیا ہے۔ کیا ایسا کبھی ہوگا کہ گورنمنٹ کالج، میں تو کالج ہی کہوں گا، اب تو یونیورسٹی ہے، کالج کہنا شاید چھوٹا آپ کو تھوڑا تکلیف نہ ہو، گورنمنٹ کالج میں یہ منظر، گراؤنڈ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے گانے بجانے کے نا، تو اس زمانے میں ہمارے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کے، بڑے بزرگ جاوید ہاشمی ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، جاوید ہاشمی جو اب وہ ملتان والے، تو ادھر وہ ہمارے طبلے چل رہے تھے، ہارمونیم چل رہے تھے، تو جماعت اسلامی والے آ گئے لڑکے، انہوں نے ہمارے طبلے توڑ دیے، ہارمونیم توڑ دیے۔ بعد میں پھر ہماری باری تھی، وہ پھر ہم نے بعد میں اپنا بدلا لیا۔ تو لیکن آج جہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے سروں پہ دوپٹہ ہے، یہ اتنے نوجوان اتنی محبت سے، اچھی خاصی دھوپ، تمازت ہے، حدت ہے، گرمی ہے۔ تو میں آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں بیٹا۔ اور میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو۔ آپ ان 14,000 بچے، 14,000 بچوں میں کوئی دو آپس میں لڑائی نہ ہو، کسی استاد کی بے ادبی نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، اور سچ بولو، اور اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناؤ، اس ملک کے لیے۔ انگلینڈ میں ایک آدمی سے ملا تو کہنے لگا پاکستان والے سب ہدایت پہ آ گئے تو یہاں آ گئے ہو ہمیں تنگ کرنے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ وہاں کٹھے چل کے محنت کریں۔ آپ روٹی کے پیچھے بھاگ کے ادھر آ گئے اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکستان والے ٹھیک ہو گئے۔ میدان میں ڈٹو، روٹی کے پیچھے بھاگ، وہاں جا کے تم نمبر 2 مخلوق ہو، چاہے تم ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو، تم کالے ہو، تمہیں عزت نہیں دیتا معاشرہ۔ جو اپنے دیس میں عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی تنگیوں کو برداشت کرو، یہ میرے نبی کی امت پر محنت کرو تو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے پھیلائے گا، آجا میرا امت۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟
بہت خوشی ہوئی، بہت شکر گزار ہوں۔ یہ راستہ